بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جو شخص بھی نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھ لے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو شخص بھی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ جل جلالہ پہ کامل یقین رکھے، اس آیت مبارکہ کو اپنا وظیفہ بنا لے، 41 دن کی نیت کر لے کہ میں نے انشاءاللہ العزیز 41 دن اس عمل کو کرنا ہے، اللہ جل جلالہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں گے، اللہ جل شانہ کی رحمت ایسے متوجہ ہوگی آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اعمال پہ لگایا ہے، قرآن کریم کی آیات سکھلائی ہیں اور بتلائی ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کی تاثیر بتائی ہے۔ جس طرح ہر چیز کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں گرمیوں میں تو پانی کے اندر تاثیر ہے، آپ کی پیاس بجھاتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے اندر تاثیر ہے، آپ کی بھوک مٹاتا ہے۔ اللہ نے ایک نیند کی نعمت دی ہے، نیند کے اندر یہ تاثیر ہے، آپ آرام کریں گے آپ کے جسم کی تھکاوٹ اترتی ہے۔ اسی انداز میں بسا اوقات بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں، انسان ان جگہوں پہ جاتا ہے تو اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، انسان حرم کعبہ میں کھڑا ہو، اس جگہ کی تاثیر ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو ایک نگاہ انسان جی بھر کے دیکھتا ہے، اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ انسان گنبد خضرہ شریف میں حاضری دیتا ہے، وہ بڑا سہانی منظر ہوتا ہے جب جالی مبارک کے سامنے معجزہ شریف سے گزرتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل کے اندر عجیب ایک نورانی کیفیت آتی ہے۔ اسی انداز میں کوئی اوقات ایسے ہوتے ہیں، اب سحری کا وقت ہے، آپ اٹھیں نماز پڑھیں، عجیب لطف آتا ہے۔ جمعہ کی نماز ہے، عید کے اجتماعات ہیں، اللہ والوں کی نشستیں ہیں، ختم قرآن کی جو موقع ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس ذکر ہو رہی ہوتی ہے، اجتماعی مجلس درود شریف، یہ وہ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جس کے اندر اللہ جل جلالہ نے تاثیر رکھی ہے کہ انسان کو اندر روحانی کیفیت ملتی ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہر آیت میں، قرآن کریم کی ہر سورہ میں اللہ نے بڑی تاثیر اور نورانیت رکھی ہے۔ پورا قرآن نور ہے، پورا قرآن شفاء للناس ہے، پورا قرآن انسان کے سینے میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، قرآن کریم سے انسان کے چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس کے اندر ایک خاص اہتمام کے ساتھ کسی مستند عالم دین اور اللہ والے سے اجازت لے کے وظیفہ کرے گا، اللہ جل جلالہ اس میں خاص رحمت اپنی بخشش نازل فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مالی حالات انتہائی کمزور ہیں، میرے پاس معیشت کمزور ہو چکی ہے، کاروبار نہیں ہے، ذرائع انکم نظر نہیں آتے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، میں آپ کو اللہ کے خزانے کی چابی نہ دے دوں؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ فجر کی سنتے پڑھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ جل جلالہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور اللہ جل جلالہ رزق حلال کے دروازے کھول دیں گے۔ اور یہ میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے، کئی لوگوں کو میں نے یہ بتایا ہے کہ جو بندہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ فجر کی سنتوں کے بعد پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ رزق حلال کی فرمانیاں دے دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کے خزانے مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے کو تکلیف دی جا رہی تھی، اسے سزا دی جا رہی تھی، اس نے سبحان اللہ پڑھا،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ تو اللہ کی تسبیح اور تحلیل یہ ان انسانوں کے لیے سعادت ہے جو پڑھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس انسان کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس انسان کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا مردے اور زندے کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، آپ ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، مسنون تسبیحات کو اپنا معمول بنائیں، پھر اللہ جل جلالہ کی رحمت کے کرشمے دیکھیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں آ چکے ہیں، کسی پریشانی میں گھر چکے ہیں، مالی مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، دشمن کے نرغے میں آ گئے ہیں، کوئی بندہ آپ پہ قابو پانا چاہ رہا ہے، کوئی بندہ آپ سے آپ کی زمین ہتھیانا چاہ رہا ہے، کوئی آپ کے کاروبار کے در پہ آ چکا ہے، کوئی بندہ آپ کی جان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جو خاص وظیفہ جس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقین کامل کے ساتھ اس کا معنی ذہن میں رکھ کے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ جب اللہ کی رحمت آپ پر آئے گی، اور یہ ضابطہ ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ حاوی ہے، اسی شیطان مردود نے، ملعون نے یہیں سے فائدہ اٹھایا اور اللہ جل جلالہ سے مہلت مانگ لی۔ وہ جانتا تھا کہ بے شک اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے غصے اور غضب پہ۔ تو جب آپ یہ بار بار پڑھیں گے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، 21 مرتبہ روز پڑھنے کا معمول بنائیں گے، اور 11 دن تک اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں۔ جو ہی آپ، اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں فجر کے بعد سورہ شورا کی یہ آیت مبارکہ ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس کا معمول ہوتا ہے وہ اپنے تسبیحات پوری کریں۔ بعض لوگوں کا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون والی آیات سادہ و پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ وہ وظائف اپنی جگہ کریں، جادو کے توڑ کے لیے، جنات کے توڑ کے لیے، نظر بد کے لیے، جو آپ ایک معمول ہے۔ بعض لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ والمقام بالقسط وہ پڑھتے ہیں۔ وہ سارے معمول رکھیں، میں کسی معمول کے چھوڑنے کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ آپ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب یہ پڑھیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، انشاءاللہ 11 دن کا یہ عمل ہے، کسی مقصد کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں صرف ایک شرط ہے کہ جگہ ایک رکھیں اور وقت فجر کے بعد کا رکھیں، پھر اللہ جل جلالہ سے دعا مانگے، اللہ تیری رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اللہ اپنی رحمت کا پرتو میرے پر ڈال دے اور اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اور یا اللہ میری مشکلیں آسان کر دے، میری بگڑی بنا دے، مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں عزت، رفت، بلندی، شان دے دیں۔ اگر آپ نے اس کا معمول بنا لیا، 11 دن تو خاص اس مقصد کے لیے پڑھنے ہیں، لیکن ویسے بھی پڑھتے رہا کریں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ فرشتے بھی رش کریں گے، اللہ جل جلالہ کی رحمت بھی برسے گی، اور انشاءاللہ مستجاب الدعوات بھی ہوں گے، اور اللہ کی رحمت ہر ایک وقت آپ پر ہوگی۔ اللہ کی رحمت ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، معاشرے میں آپ کو عزت ملے گی، اللہ کی رحمت ہوگی، زندگی میں سکون ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، اولاد کی صالحیت چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے، رزق میں وسعت چاہیے، زندگی میں عزت چاہیے، خاندان میں مقام چاہیے، زبان میں تاثیر چاہیے، اس کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ انسان کی رحمت، اللہ کی رحمت انسان کو چمکاتی ہے۔ رحمت کا ہی ایسا نور پڑتا ہے تو انسان چمک جاتا ہے۔ اس کا سب سے بہترین، مؤثر ترین اللہ والوں کا آزمودہ وظیفہ ہے فجر کی نماز کے بعد ان وظائف کے ساتھ ساتھ 21 مرتبہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اس کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، اس کو مس نہ کریں۔ بڑا قیمتی، نایاب یہ عمل ہے
جس نے کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عزت دی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنے بہن بھائیوں میں رفقا میں ضرور اس کو شیئر کریں، اور اگر ایسی ویڈیو مسلسل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل پیر عبداللہ ہاشمی آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔